اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ آیت کریمہ سماعت کریں گے اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ابتدائے اسلام میں کفار اور نو مسلم کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ غلبہ اسلام کے بعد انہیں زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا گیا، اب انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور بیت المال کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے، اور جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں، اور مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں یعنی دینی طلباء اور مجاہدین وغیرہ کے لیے، اور غریب مسافروں کے لیے ہے۔ یہ صدقات اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو غیب کی خبریں دینے والے ہمارے نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، یعنی جو کہا جائے مان لیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ تو تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں، یعنی تمہاری پردہ پوشی کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ تھا کہ فرما برداری کر کے انہیں راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافقین مسلمانوں پر کسی ایسی صورت کے نازل کیے جانے سے ڈرتے ہیں جو انہیں منافقوں کے دلوں کا چھپا ہوا نفاق بتا دے۔ آپ منافقوں سے فرما دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ تمہارا نفاق ظاہر کرنے والا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس چیز کا بیان ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے 3 منافقوں میں سے 2 رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپس میں بولے کہ ان کا خیال ہے ہم روم پر غالب آ جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ تیسرا خاموش تھا مگر ان کی باتوں پر ہنستا تھا۔
حضور نے ان تینوں کو بلا کر پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے محبوب اگر آپ ان سے مذاق کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ بہانے نہ بناؤ، بے شک تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کافر ہو چکے، یعنی اب گستاخی کے بعد عذر قبول نہیں۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیں تو دوسروں کو ضرور عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔